شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے ایک اور اچھا جو ہے خوبصورت دن دیا، اور اپنے ساتھ جو ہے ہم بہت ساری چیزیں دن بھر کی جو مصروفیت ہوتی ہے وہ، اور بہت سارے جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، ان کو لے کر جو ہے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے، کیا کبھی ہمارے مائنڈ میں یہ چیز آئی ہے کہ ہم بہت سارا جو ہے جب اتنا اپنے دماغ کے اندر چیزوں کو سمو لیتے ہیں، چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، تو ہم جو ہے کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے زندگی کو جینے کا ڈھنگ بھی ہے یا نہیں ہے، یا زندگی جینے کا جو طریقہ ہے، جو ہماری اپنی مطلب ایک زندگی بھر کی جو انسان کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے اندر مطلب پیدا کرنا چاہتے ہیں پر ہمارے اندر ہو نہیں پاتی۔ زندگی جو ہے وہ سیکھنے کا ہی نام ہے، اور سیکھتے سیکھتے ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ چیزوں کو امپریس بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت سی چیزوں سے ہم لوگوں کی حسد بھی کرتے ہیں، جلن بھی ہوتی ہے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں یہ چیز اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت سارے خیالات اور احساسات جو ہے وہ دے کر جاتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ بچے میرے ابھی اسکول سے آئے تھے، اور میجورٹی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ یہ تندور کی روٹی مطلب میں جب ہی سیکتی ہوں جب بچوں کو جو ہے ناشتہ وغیرہ کرنا ہوتا ہے یا شام کی چائے پہ۔ پر آج جو ہے میرے بیٹے نے مطلب اسکول سے آ کے مجھ سے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے جو ہے یہ مطلب روٹی سیکی ہوئی چائے کے ساتھ کھانی ہے، اسے جو ہے یہ پسند ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے میں اس کی پسند کی جو ہے اس روٹی کو بنا کر، اور جو ہے وہ اس کو میں پراپر چائے وغیرہ کے ساتھ، اور جو بھنڈی کی سبزی تھی بنی ہوئی رات کی اس کے ساتھ جو ہے میں دے دوں۔ تو جو ہے ہم جب سب کا خیال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی ہم ہر چیز کو جو ہے وہ پورا کرنا جانتے ہیں، تو اللہ پاک نے جو ہے نا ہمیں بہت ساری چیزوں سے اور بہت ساری مطلب نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی چیز کو لے کے جو ہے ہم اب آگے اس پہ بات کریں گے کہ جو ہے زندگی جینے کی مطلب جو ٹپس ہیں، جو جیسے مطلب لائف کو جینے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہوں کہ آپ اچھی لائف جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے مطلب دوسروں کی بھی گزار سکتے ہیں، اور خود آپ کی لائف بھی جو ہے اچھی ہو سکتی ہے۔ تو میں ہوں ندى سعد، اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل پہ ہوم میکر ثنیہ پہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ہم جو ہے شکر گزار بندوں میں نا شامل ہو جائیں۔ ہم نا بس شکر نہیں کرتے اللہ کا اور نا شکری کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ دن میں ہم یہی نہیں سوچتے جب سب سے پہلے صبح کے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے ایک نیا دن دیا ہے، سب سے پہلے دن کی شروعات ہوئی ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اس کی روشنی دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے 2 آنکھیں ہیں، ہم اٹھ کے جو ہے واش روم جا سکتے ہیں، اٹھ کے سب سے پہلے جو ہے ہم حاضر اپنے دماغ سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ بے شک نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بس کلمے پہ ہونے کا یقین نا انسان کو، کہ بس یہ آ جائے نا انسان کو کہ کلمے کا یقین انسان کے اندر آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، اور ہم کسی کو اس کے اندر مطلب نہ لا سکتے ہیں، نہ جو ہے کسی کو ہم اس میں شریک کر سکتے ہیں۔ تو پھر اور چیزیں تو بہت بعد میں آ جاتی ہیں نا، تو اس چیز کو لے کے ایک موٹیویشن ہے ہمارے پاس ہمارا کلمہ، اور کلمے کے ساتھ ہی جو ہے جب ہم اپنے دن کی شروعات کریں گے، نماز پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، اور صبح کے وقت یاسین پڑھیں گے، تو آپ دیکھیے گا آپ کے اندر ایک نا انرجی آ جائے گی۔ آپ کو جو ہے نا جو میں ٹپس میں یہ بتا رہی ہوں کہ زندگی کو جینے کی، لائف کو مطلب لائف میں لوگوں کے ساتھ سروائیو کرنے کے لیے آپ کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، کیا ایسے یہ 9 طریقے ہیں جو آپ لوگ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور پہلا جیسے میں نے شیئر کرا کہ شکر گزاری جو ہے ہمارے اندر آ جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے پاس آپ کا شوہر سلامت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے گھروں میں ان کے شوہر ہی نہیں ہیں، اللہ پاک جو ہے بس کوئی پردیس گئے ہوئے ہیں، کوئی کسی وجہ کے تحت نہیں ہے، کسی کو اللہ نے جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی لے کے کہ ہم جس پہ اللہ کا بے حد شکر ادا کر سکتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک جو ہے ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو بس دن بھر میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے نا، شکر گزار کرنے والا، وہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے اللہ کے ہی پسندیدہ بن جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ہمیں کوئی پسند کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ دنیا کے حساب سے انسان کو جینا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، پر بہت زیادہ ایک جو انسان کے اندر ٹینشن اور اسٹریس ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے آپ اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، اللہ آپ کو لوگوں کا جو ہے نا وہ پسندیدہ خود بخود بنا لے گا۔ تو اللہ جو ہے آپ کو ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہے، اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ میرا یہ ہے کہ ہم جو ہے نا
جو زندگی کا طریقہ ہے وہ ہمارے اندر نا ایک موٹیویشن ہونی چاہیے اور ایک سچائی ہونی چاہیے ہمارے اندر نا زندگی جینے کا بیسٹ موٹیویٹڈ طریقہ آپ نے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نا اپنی جو ذات ہے اس کو ڈھونڈنا ہے. فائنڈ یور ٹرو سیلف. آپ کے اندر جو اپنی ذات ہے اس کو بالکل صحیح طریقے سے ڈھونڈنا ہے. سب سے پہلے اگر اپنی زندگی کو اچھے سے جینا چاہتے ہو تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا. آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ ایکچولی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور ابھی کیا کر رہے ہیں. آپ کو لائف میں بہت سے آپشنز ملیں گے, بہت سی چوائسیز آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ یہی سمجھیں گے کہ یہی آپ کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کو کس چیز کی طرف اپنا ہاتھ ڈالنا ہے, کیا چیز آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے. آپ کو اللہ پاک بہت سارے چانس دے گا چیزوں کو پرکھنے کے, دیکھنے کے, پر جو ہے اس میں سے کوئی بھی چیز بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قابل نہیں ہے یا ہم اس چیز کے قابل نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. آپ سب سے پہلے تو اپنی لائف کا نا کوئی ایم ہونا اس کو فائنل کریں. اپنی زندگی میں ملنے والے ہر چانس کو اسی کی اکارڈنگ ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے چلیں. اپنی لائف کا جو بھی آپ کا ایم ہے نا اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ ضرور اس پر کوئی ریسرچ کریں, اپنے آپ کو دیکھیں آپ کو کس چیز کا شوق ہے. ایک مقصد کے ساتھ زندگی نا آسان اور اچھی بن جاتی ہے اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنی لائف پہ نظر دوڑانی ہے. آپ کو دیکھنا ہے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ ایک اچھی ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں, آپ ایک اچھی وائف بننا چاہتی ہیں, آپ ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہیں. یہ سب تو اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو درجات بھی دے دیا, آپ نے جو ہے اس پہ بہت سارا ورک بھی کر لیا. پر انسان کی اپنی ایک جو زندگی ہوتی ہے نا, جیسے میرا یہ کانسیپٹ ہے, میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کرا تھا کہ ہم اپنا مقصد زندگی کا دیکھنا چاہتے ہیں. دن بھر کی روٹین یہ سب چیزیں ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, پر ہماری زندگی کا کوئی ایک مقصد, کوئی ایک چیز ہو. آپ کو جو ہے بیوٹیشین کا کورس کا شوق ہے, آپ وہ کریں. آپ کو جو ہے آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ جو ہے پارلر کا کام کر سکتی ہیں یا آپ جو ہے اپنا پارلر آن کر سکتی ہیں, یا جو ہے آپ یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں, یا جو ہے آپ یوٹیوب پہ بھی آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس ہے لوگوں کا اور اس پہ جو ہے کام بھی کر رہے ہیں. اور جو بہت زیادہ خواتین گھر پہ ہوتی ہیں اور گھر پہ بور ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ جو ہے اس چیز پہ آج کل آ رہی ہیں. میں نے یہی دیکھا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے آپ کو ڈرائیونگ کا شوق ہے, آپ ڈرائیونگ کرنا سیکھ لیں. اپنے آپ کو نا ساتھ ساتھ مصروف بھی رکھیں اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں. اور بی ان ریئلٹی. تھرڈ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ریئلٹی کے ساتھ جو ہے وہ جینا ہے. لائف میں بہت سی چینجز آتی رہتی ہیں اور بہت بار ہم نے چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں وہی پرانے حال میں رہنے کی نا عادت ہوتی ہے. وہی ہمیں پرانے پل پسند ہوتے ہیں جو ہم نے گزارے ہیں. اور زندگی کا دستور ہی یہی ہے کہ بدلنا. وقت ایک ساتھ نہیں رہتا, کوئی چیز ایک ساتھ نہیں رہتی, ہر چیز بدلتی ہے. ہم اپنی لائف میں اپنے آنے والے چینجز کو اپنانا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی اور پرابلمس اسے ہم پرابلم کی شکل میں نہ دیکھیں. بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں, بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. اگر ہمیں عادت ہوگی ایکسیپٹ کرنے کی, چیزوں کو ریئلٹی میں جینے کی, تو ہم جو ہے اچھے سے ایکسیپٹ کر پائیں گے. اگر ہم ماحول کے اکارڈنگ ڈھلنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کر سکتے. بہت ساری خواتین, بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی ایسے گھروں میں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ ماڈ اسکاٹ گھر سے آتی ہیں. آپ کا جو ہے پر ہسبینڈ ایسا ہوتا ہے, آپ کی سسرال والے ایسے ہوتے ہیں جو پابندیوں میں رکھتے ہیں, اور آپ کا جو پچھلا وقت جو گزرا ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے بہت اپنے ماں باپ کے گھر میں اچھے سے اور جو ہے وہ کھلے انداز سے وہ جینے والا گزار کر آپ آئی بھی ہوتی ہیں. پر آپ کے سسرالی ماحول میں جو ہے وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو پھر بھی جو ہے اسے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ خواب و خیالوں کی دنیا میں رہ کے پیچھے اپنے جو ہے اس میں پاسٹ میں نہیں رہ سکتی. آپ نے آنے والے وقت میں جو ہے وہ اپنے آپ میں چینجنگ لے کر آنی ہے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور زندگی میں آنے والے چینجز کو جب آپ ایکسیپٹ کریں گی اور اپنانا تو ٹھیک رہے گا, اور جب آپ اسے اپنانا ہی نہیں چاہیں گی اور جو ہے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی تو بہت ساری زندگی میں پھر فرسٹریشن آ جاتی ہیں اور خود کی زندگی کو ہی ہم پھر کوستے ہیں. اس لیے کبھی بھی چینجز سے نہ بھاگیں. جو چیز آپ کو ملے, اگر کوئی چیز چینج ہو رہی ہے, کوئی ایسا شیڈول ہے جو چینج ہو رہا ہے, کوئی چیز ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے ہی رنگ ڈھنگ میں جینا سیکھیں. ابھی جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کا کام جو ہے وہ کچھ ایسے ہو گیا تھا کہ رات کے 3 بجے جو ہے وہ گھر آ رہے تھے. بہت مشکل سے میں نے جو ہے اپنے مائنڈ کو اس چیز کے لیے میں لے کر آئی, میں نے ایکسیپٹ کرا اور الحمدللہ مجھے عادت ہو گئی تھی. جب آپ اس پیچھے والے وقت سے ہٹ کے جب نئے آنے والے وقت میں جو دور چل رہا ہے اس میں جینا سیکھیں گے اور اس کی جو ہے ہرڈلس کو, جیسے مشکلات کو برداشت کریں گے, اس کے جو اس میں کچھ چینجنگ چل رہی ہے, اونچائی چل رہی ہے, کوئی اونچا نیچ ہو رہی ہے, تو اس میں اگر
अगर आप जिएंगे ना तो फिर आपको जो है वो मज़ा भी आएगा, और फिर जो है ना आप उस चीज़ के आदी हो जाएंगे। और अब जो है नंबर 4 आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बी पॉजिटिव। अपने आप को हमेशा जो है ना वो मतलब पोलाइट भी रखें और पॉजिटिव मतलब अच्छा रखें। कभी जो है ना किसी के लिए बुरा भला ना सोचें। ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं ना तो आपको हर पल पॉजिटिव रहना सीखना पड़ेगा। मतलब बंदा हर पल जो है वो पॉजिटिव, मैं कहती हूँ, नहीं रह सकता, पर हमने जो है उस पर वर्क करना है और हमने जो है पॉजिटिव रहना सीखना है। आपको ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किल आपको रोकने के लिए नहीं, आपको बेटर करने के लिए आई है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो है हमें वक्त को एक्सेप्ट करना होता है, जो मुश्किल है उसे हमने एक्सेप्ट करना होता है और चीज़ को लेके आगे बढ़ना होता है। तो इसमें भी जो है यही बात है कि बेटर करने के लिए ना आपको अपनी ज़िंदगी को, जो भी आप पे मुश्किलें आ रही हैं, जो भी चीज़ आ रही है ना, उसको जो है ना आपने एक्सेप्ट करना है, और उसको जो है ना बेटर करने के लिए ही, क्योंकि लोहा जो है ना आग में तपकर ही जो है मजबूत होता है। आपको अपनी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी खुशी को अच्छे से जीना चाहिए। हम जब कभी भी कोई मतलब काम करते हैं तो उस पर हमारे लिए वो एक पल ही हमारी दुनिया मतलब होना चाहिए, और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पल पे होना चाहिए। जब आप हमेशा पॉजिटिव रहना सीख लेते हैं तब आपको जो है हर मुश्किल भी जो है ना आसान लगने लगती है, और ज़िंदगी जीने में ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। हर पल मोटिवेटेड रहने के ना बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीक़ों में जो है ये कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिनको आप अगर एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप जो है ज़िंदगी को जीने वाले बन जाएंगे। अब 5th पॉइंट है वो ये है कि आपने जो है ना सब काम करते हुए फिर भी जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आपको अपनी ज़िंदगी में अपना ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ही तो आपकी है, और अगर आप ही अपनी ज़िंदगी में अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे कैसे। जैसे हर ट्री को भी जो है ना, जो दरख्त है उसको बड़ा होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही ना हमारे जिस्म को भी ज़िंदगी में ना जीते रहने के लिए ना खाना और पीना जो है ना वो ज़रूरी होता है। हमें ज़रूरत है, खुशियों की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसीलिए हमेशा सही टाइम पर ना खाना खाएं और अपना अच्छे से जो है ध्यान रखें, अपना जो है मतलब शावर वगैरह लें, और अपने आप को हर वक्त मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें। दूसरों के लिए जो है ना ऐसा मतलब आप एक ऐसा जो है ना जो दरख्त बन जाए जो हमेशा लोगों को जो है ना धूप से और जो है ना परेशानी से बचाए, और आपके जो है ना साए में बैठ के हर किसी को जो है वो फ़ायदा हो। और डेली बेसिस पे जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके जिस्म पे और आपकी जो मतलब बॉडी है ना उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। आप स्ट्रेस से और जो है हर चीज़ से ना टेंशन फ्री होते हैं, और आपकी बॉडी और जो आपका सिस्टम है वो भी, जैसे अगर आप थोड़ा सा जो है ध्यान दें कि आपका जिस्म कोई हेल्दी हो रहा है, तो ये इसमें भी जो है आपकी एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी। आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपके दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, टेंशन से जो है आपको निजात मिलेगी। एक्सरसाइज से जो है जब आपका स्ट्रेस वगैरह ख़त्म होगा तो आपकी जो मुश्किलें हैं ना वो आपको जो है फिर आसान लगने लगेंगी। आपके अंदर जो है वो एक अंदर से मोटिवेशन होगी, और आपके अंदर जो है ताकत होगी हर चीज़ को फेस करने की। नंबर 6 है नेवर ट्राई टू मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को जो है ना बहुत मतलब कम टाइम में एक साथ इकट्ठे ना करें। बहुत सारे अपने अंदर जो है वो टास्क मतलब होते हैं इंसान के, और एक साथ जो है ना इकट्ठे कभी भी कोई काम ना करें, और मतलब थोड़े थोड़े वक्त में हर काम को जो है लेकर चलें। 20 मिनट्स काम करें, 15 मिनट रेस्ट करें, 20 मिनट काम करें, फिर जो है 15 मिनट रेस्ट करें। तो ऐसे जो है ना आपके अंदर मोटिवेशन भी रहेगी, और जो है ना बहुत जल्द आप हारेंगे नहीं। दुनिया में एक चीज़ हर कोई जो है वो मोस्टली फ्री में देता है, और वो अपनी मतलब ओपिनियन होती है कि कोई जो है हमें अपना मशवरा देता है। आपको भी ज़िंदगी के मोस्टली हर रास्ते में बहुत सी मतलब राय मिलेंगी, बहुत से लोगों की जो है वो मशवरे मिलेंगे, और जब ऐसा ही होता है तो हम बहुत सी चीज़ें करने का ना सोचते भी हैं। अगर कभी आपको कोई कहे मतलब कोई आपसे जो है कोई आपको सजेशन दे, कोई बात कहे, तो हम जो है ना उस पर फ़ौरन अमल करने लग जाते हैं, और जब ऐसा होता है ना तो हम बहुत सी चीज़ें करने का सोचने भी लग जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई कहे कि जैसे मैं बताऊँ आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हाथी अगर मेहनत करे तो समंदर में
स्विमिंग कर सकता है। ये बात सुनकर ही हंसी आती है कि कोई कैसे ऐसे सोच भी सकता है, तो फिर ऐसा करना तो इम्पॉसिबल ही होगा। तो फिर मतलब फिर कभी अपने आपने क्यों ही सोचा कि दूसरा आपके बारे में जो है जो कहता है क्या वो पॉसिबल भी है। मोस्टली लोग दूसरों की बातें मानकर अपनी काबिलियत को भी जो है ना वो भूल जाते हैं। कोई आपसे मतलब जैसे मैंने ये कहा कि आपको अगर कोई कहे ना कि मतलब हम हाथी को जो है वो स्विमिंग करा देते हैं, हाथी जो है वो समंदर में जो है वो स्विमिंग करना जानता है या जान जाएगा, तो मतलब ऐसा है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हर इंसान के बस की नहीं होती, पर लोग जो है ना वो अपना मतलब ओपिनियन थोप देते हैं और अपनी राय जो है ना देकर आगे चले जाते हैं। और पिछले जो पीछे बंदा होता है वो बेचारा सोचता ही चला जाता है कि क्या कभी ऐसा मुमकिन है। जब जैसे हाथी जो है पानी में स्विमिंग नहीं कर सकता, वैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मतलब जिनको हम नहीं कर सकते। हर काम जो है हर किसी के बस का मतलब नहीं होता, पर अपने आप को जो है आपने जो टारगेट है उन्हें एक्सेप्ट करना है। जिस जिस हद तक हो सकता है आपने उस चीज़ को करना है, पर हर काम जो है मैं कहती हूँ कि हर किसी का नहीं होता। जो भी आपकी चीज़ है, जो अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत दी है, आप अपनी सलाहियत में रह के ही जो है उस चीज़ को अच्छा करें, उसी चीज़ को निखारें। हर चीज़ पे जो है ना बेजा मेहनत ना करें। तो मोस्टली लोग दूसरों की बातें मान कर ना अपनी काबिलियत को भी जो है वो भूल जाते हैं और वो उस चीज़ में मगन हो जाते हैं जो उनको उल्टे सीधे मशवरे मिलते हैं। और बहुत से लोग जो है उस मंज़िल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं जिसे वो हासिल ही नहीं कर सकते। इसलिए आपको हमेशा अपने स्किल्स को देखकर अपने लिए जो है सही डिसीजन लेना चाहिए और सिर्फ वही मतलब चीज़ें करती रहनी चाहिए जिसके लिए हमें भरोसा हो कि हम वो हासिल कर सकते हैं और जो है ये चीज़ जो है वो मतलब हमारे मेयार के मुताबिक है। तो इस चीज़ को भी लेके जो है ना लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें सोच के हर चीज़ में अपना जो है वो पैर अटका देते हैं और हर चीज़ को समझते हैं कि वो ये चीज़ कर सकते हैं। तो इतना भी ज़्यादा जो है ना इंसान को हर दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ में हैं, उस चीज़ को लेकर जो है आप अपने लिए सोचें और उसी पे जो है वो फ़िक्र करें। अच्छा, नेवर चेंज फॉर अदर्स। 7 पॉइंट्स मेरा ये है कि जो है कभी भी जो है अपने आप को दूसरों के लिए ना बदलें। कभी भी जो है ना मतलब कभी-कभी हमारी बहुत सी आदत दूसरों को पसंद नहीं आती और वो हम चेंज होने का कहते हैं और उनकी बातें सुनकर हम चेंज होने की कोशिश भी करते हैं। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इस चेंज में आप कभी-कभी ख़ुद को ही खो देते हैं और एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जिसको आप ख़ुद ही पसंद नहीं करते। जब हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन हो जिसे हम पसंद नहीं करते तो हमें काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेशन होती है। तो फिर जब हम ख़ुद को ही पसंद नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में तो हर पल ही जो है वो फ्रस्ट्रेशन रहेगी और ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कभी भी किसी के लिए चेंज ना हो, हमेशा दूसरों की बातें सुनें और फिर सोच के ही ना उसको जो है मतलब आप इग्नोर कर दें कि जो चीज़, जो बंदा, जो इंसान आपको आपकी असलियत पे और आपकी जो है वो प्रेज़ेंट में आपको कबूल नहीं कर रहा, तो वो आपको बदल कर भी जो है वो कबूल नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आप चेंज होने की ज़रूरत है, तब ख़ुद को चेंज करें, पर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए चेंज करें। जब आपको लगे कि आपके अंदर ऐसी छोटी-मोटी कोई ऐसी चीज़ है कि आप जो है वो उसे चेंज करके और लोगों के लिए मतलब भला कर सकते हैं और ख़ुद भी आपका उसमें फ़ायदा है, तो इस चीज़ पे ज़रूर वर्क करें। वरना जो है लोगों की बातों में आके अपने आप को कभी ना बदलें। और नंबर ज़िंदगी जीने के लिए मैं आप लोगों को एक और बात चीज़ बताऊँ कि ना ज़रूर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है ना वो चीज़ों को लिखते नहीं हैं। और इस चीज़ पे ना मैं बहुत ज़्यादा मैंने ख़ुद भी जो है वो मतलब नुकसान उठाया है। बाज़ दफ़ा बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी गुज़र जाती हैं जो मुझे लगता है कि मुझे उसे उतारना चाहिए और वो जो है फिर मुझे उस चीज़ को वो रिमाइंडर कराएगी और मेरी याद दहानी में आसानी रहेगी। क्योंकि जब इंसान ना चीज़ों में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ होता है तो वो कभी-कभार जो है बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है। तो इसके लिए आपने जो है ना ज़िंदगी में बहुत से मतलब इंसान के सपने होंगे और बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ इंसान चाहता है करना और वो सब जो है ना कभी कभार जो है ना हम भूल जाते हैं। और इसका फिर यही होता है, जैसे मैंने कहा कि हम जो है वो डायरी में नहीं लिख पाते। आप अपनी डायरी में सभी ना अपने एम्स और सारी सपने लिखें और जो भी आपके साथ गुजर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है आपको लगता है कोई ऐसा क्लू है, कोई पॉइंट है, वो लिखें। धोबी के एटलीस्ट कपड़े हम किसी को जो धोबी को देते हैं हमें वो लिखने चाहिए। हमारी जो हेल्पर हैं कभी छुट्टी करती हैं, हमें लिखना होता है, हम उसको लिखना भूल जाते हैं। कोई ऐसी ख़ास डेट होती है जो हमें लिखनी है, हम उसको जो है भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम याद रखेंगे ना, हमारे अंदर लिखने की आदत होगी, तो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो कपड़े देते हैं सिलाई वगैरह के, उसको जो है हम लिखना भूल जाते हैं। हमारी जो मतलब दर्जन होती है वो मतलब कपड़े मेरी तो जो है बहुत आगे पीछे करती थी, मैं नहीं लिखती थी, मेरी आदत ही नहीं है कपड़ों के लिखने की। तो मैंने जो है आहिस्ता आहिस्ता शुरू करा इस चीज़ को भी
لکھیں اپنے ایمس کو، لکھیں اپنی چھوٹی موٹی چیزوں کو، لکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ضرور مطلب آگے کام آئیں گی، اور آپ اپنی ڈائری میں سبھی آپ کے جو مطلب ایمس وغیرہ کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی ضرورت کی چیزیں جو آپ ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ، اسے لکھیں۔ آپ جب ڈائری لکھتے ہیں تو آپ اس کو اپنے ایم کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، جس کے آپ کی لائف کے ہر ایک پل اس میں لاک ہو جاتا ہے، اور آپ کبھی بھی اس پل کو جو ہے پڑھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ ڈائری میں اپنا کوئی مطلب دکھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور تب آپ کو اسٹریس اور سیڈنس بھی مطلب اس سے لکھنے سے ختم ہوگی، اور لکھنے میں جو ہے نا انسان کی فرسٹریشن بھی بہت زیادہ نکلتی ہے، تو وہ سب جب آپ اس کے اندر لکھ دیں گے اور جب آپ اس ڈائری کو بند کریں گے تو اس کے اندر آپ کی فرسٹریشن بھی بند ہو جائے گی۔ کوئی آپ کا خوشی کا لمحہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ اس کو جو ہے لکھیں، اور جب آپ دوبارہ اس کو پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ زندگی دوبارہ جو ہے اس کو جی سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کرنی چاہیے، اور رائٹنگ کرنا اور لکھا ہوا جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا، مجھے لگتا ہے ہمیشہ فائدہ ہی رہے گا۔ اور نمبر 9 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لو ایوری ون، سب سے جو ہے پیار کریں۔ یہ آخری اور سب سے ضروری جو ہے نا چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سبھی سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں سبھی کے ساتھ جو ہے اچھے سے بیہیو کرنا چاہیے، اور سبھی سے جو ہے خوش ہو کر ملنا چاہیے، اور ہمیشہ سب کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی کے اچھے سے مل کر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ ہر کوئی اچھے سے بیہیو کرتا ہے تو ہم ہمیشہ ہیپی رہتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہماری زندگی بھی جو ہے نا اچھی ہونے لگتی ہے۔ آپ لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہیلپ کر کے بھی جو ہے جو خوشی ملتی ہے، یہ جو ہے مطلب پیار کرنے کا اور آپ کے جو ہے وہ دوسروں سے ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے، جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کی نظر آتا ہے۔ اور جب ہم کسی سے اچھے سے مل کر بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتے ہیں، یہ خوشی تو جو ہے جب ہمیں ملتی ہے، اس کو جو ہے ریٹرن ہم ہاتھ کے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ پر جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو اجر دیتا ہے وہ کسی اور چیز کے بدلے، تو پھر اس میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ خوشی ملتی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری نیکی جو ہے وہ کون سی قریبی کس وقت کام آ رہی ہے۔ ہمیشہ جو ہے سب کو خوشی دیتے رہیں، آپ کی زندگی کافی امپورٹنٹ ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے نا سیڈ رہ کر جو ہے برباد نہ کریں، ہر پل کو جو ہے جئیں، ہر پل جو ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو سب سے پہلے والے پوائنٹ میں بتایا تھا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جئیں، اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے سب کے جو ہے معاملات کو اچھا کرے۔ تو یہ 9 پوائنٹس ہیں جو آپ کو کافی ہیلپ دیں گے، اور جو بھی آپ کا کوئی ایسا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ طریقہ آپ نے نہیں اپنایا ہوا، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو تنگ اور پریشان کری، تو اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی۔ اور کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جنہیں ہم واقعی آگے پیچھے کرے ہوئے ہوتے ہیں اور بھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو زندگی اللہ پاک نے ایک بار دی ہے، اسے اپنی زندگی کو جو ہے انجوائے کریں، اور کچھ وقت ہوتا ہے فرسٹریشن کا، پریشانی کا، وہ نکل جاتا ہے، پر ہم جو ہے وہ اپنی ہیلتھ اور اپنی جو ہے فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ سب خراب کر لیتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی انسان کے آگے جا کے بہت کام آتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ضرور کام آئے گی، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں سے ملوں گی انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔